وہ حویلی جہاں سے کوئی زندہ واپس نہیں آیا تھا۔ رات کے ٹھیک 12 بجے تھے۔ پورا گاؤں اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہوا تیز چل رہی تھی۔ پرانے درخت خوفناک آوازیں نکال رہے تھے۔ گاؤں کے کنارے ایک 100 سال پرانی ویران حویلی کھڑی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ سورج غروب ہونے کے بعد جو بھی اس حویلی کے اندر جاتا وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ ایک رات 4 دوست علی، حارث، زینب اور مریم نے فیصلہ کیا کہ وہ اس حویلی کا راز معلوم کریں گے۔ گاؤں کے ایک بوڑھے شخص نے انہیں روکتے ہوئے کہا، بیٹا، اس حویلی میں مت جانا، وہاں انسان نہیں کچھ اور رہتا ہے۔ مگر چاروں ہنس دیے۔ بابا جی، یہ سب پرانی کہانیاں ہیں۔ رات کے 12:05 پر وہ حویلی کے سامنے کھڑے تھے۔ دروازہ بند تھا، مگر جیسے ہی علی نے ہاتھ لگایا، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر ہر طرف گرد، مکڑیوں کے جالے اور ٹوٹی ہوئی تصویریں تھیں۔ اچانک اوپر والی منزل میں کسی بچی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ مریم خوف سے کانپنے لگی۔ یہ آواز کیسی تھی؟ زینب نے موبائل کی ٹارچ جلائی۔ روشنی میں سیڑھیوں پر ایک چھوٹی سی بچی سفید کپڑوں میں کھڑی تھی۔ اس کے لمبے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ علی نے آواز دی، بیٹی، تم کون ہو؟ جیسے ہی وہ ایک قدم آگے بڑھے، بچی غائب ہو گئی۔ اسی لمحے حویلی کا مرکزی دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ دھڑام! چاروں نے بھاگ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ باہر سے نہیں، اندر سے بھی نہیں کھل رہا تھا۔ اچانک پوری حویلی میں ایک بھاری آواز گونجی، جو اندر آتا ہے وہ کبھی واپس نہیں جاتا۔ اس لمحے اوپر والی منزل سے کسی کی دوڑنے کی آواز آنے لگی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مریم نے کانپتی آواز میں کہا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ مگر جیسے ہی وہ بولی، اس کے پیچھے ایک سایہ کھڑا تھا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ اس کے کان کے قریب جھکا اور سرگوشی کی، تم لوگ بہت دیر سے آئے ہو، میں 50 سال سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ مریم خوف سے چیخ اٹھی اور اسی لمحے پوری حویلی کے تمام روشنی ایک ساتھ جل اٹھی۔ مریم کی چیخ پورے ہال میں گونج اٹھی۔ علی، حارث اور زینب فوراً اس کی طرف دوڑنے لگے، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ میرے پیچھے کھڑا تھا، مریم کانپتی ہوئی بولی۔ اچانک اوپر سے کسی بھاری چیز کے گزرنے کی آواز آئی۔ چاروں نے ٹارچ اوپر کی۔ سیڑھیوں پر سرخ رنگ کے تازہ قدموں کے نشان بنے ہوئے تھے، جیسے کوئی ان کے سامنے چل رہا ہو، مگر وہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حارث نے ہمت کر کے کہا، ہمیں اوپر جا کر دیکھنا ہوگا۔ جیسے ہی وہ پہلی سیڑھی پر چڑھا، اوپر سے ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ پوری حویلی لرزا اٹھی۔ اسی لمحے مریم غائب ہو گئی۔ اس کا موبائل فرش پر گرا ہوا تھا، لیکن مریم کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ مریم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تینوں ایک پرانے کمرے میں پہنچے۔ کمرے کے بیچ ایک بہت بڑا ٹوٹا ہوا آئینہ رکھا تھا۔ زینب نے جیسے ہی آئینے میں دیکھا، اس کی سانس رک گئی۔ آئینے میں مریم کھڑی تھی۔ وہ مسلسل روتے ہوئے مدد مانگ رہی تھی۔ زینب، مجھے یہاں سے نکالو پلیز۔ زینب نے گھبرا کر آئینے کو ہاتھ لگایا۔ اچانک آئینے کے اندر سے ایک سیاہ کا ہاتھ نکلا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زینب زور زور سے چیخنے لگی۔ علی اور حارث نے پوری طاقت سے اسے پیچھے کھینچا۔ ہاتھ غائب ہو گیا، مگر زینب کے ہاتھ پر 5 سیاہ انگلیوں کے نشان بن چکے تھے۔ کمرے میں ایک معصوم بچی کی ہنسی گونجنے لگی، اب ایک اور میرے ساتھ رہے گا۔ ڈر کے مارے تینوں نیچے بھاگے۔ ہال کے ایک کونے میں انہیں ایک بوڑھی عورت بیٹھی نظر آئی۔ وہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھی اور ہاتھ میں تسبیح پکڑے ہوئے تھی۔ علی نے ڈرتے ہوئے پوچھا، آپ کون ہیں؟ بوڑھی عورت نے آہستہ سے کہا، میں اس حویلی کے آخری زندہ گواہ ہوں۔ اس نے بتایا کہ 50 سال پہلے